جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ قرآن کی آیتوں پہ تحقیق نہیں، امیر المومنین کی فضیلتوں پہ تحقیق نہیں۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کی ربوبیت کی نشانی ہے، علی جو کچھ کرتے تھے یہ علی کی ولایت کی نشانی ہے۔ ربوبیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، ولایت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ خدا پہ تحقیق نہیں ہونی کہ خدا کہاں ہے کیسا ہے، اس پہ تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید علی ولی اللہ پڑھنے والے توحید کے قائل نہیں، جیسی توحید علی ولی اللہ والوں کو آتی ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہدیہ کروں، توحید دعویٰ ہے، نبوت اس کی دلیل ہے، امامت اس کا ثبوت ہے۔ نہیں، بات نہیں کھلی، بات نہیں کھلی۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، علی ولی اللہ ثبوت ہے۔ دعویٰ بغیر ثبوت کے ادھورا ہوتا ہے۔ جب تک آپ ثبوت کو نہیں مانیں گے دعویٰ تسلیم نہیں ہوگا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت، توحید خشک مضمون ہے، لیکن اگر علی سے پوچھو تو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں خطاب کر رہا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ اتنے خطبے نہیں دیے۔ پہچان کروائی ہے توحید کی، خطبے نہیں دیے۔ حضرت ابراہیم نے بتایا ہے اللہ ہے، نوح نے بتایا اللہ ہے، موسیٰ نے بتایا اللہ ہے، خطبے نہیں دیے۔ حتیٰ کہ رسالت ماب نے بھی توحید میں خطبے نہیں دیے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ شاید انبیاء کے پاس توحید کی معرفت کم تھی جتنے خطبے علی نے توحید پہ دیے۔ میں ایک ہی بات کے ساتھ موضوع سمجھا دینے لگا ہوں، موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، تو بیٹھا ہے سمجھنے والا۔ ابراہیم کو کسی نے خدا نہیں کہا تھا، نوح کو کسی نے پروردگار نہیں کہا تھا۔ خدا پہلی بار کہا گیا تو علی کو کہا گیا، جسے خدا کہہ رہے تھے وہی منبر پہ بیٹھ کے خدا پڑھ رہا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ توحید والوں کا دعویٰ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ تھوڑا خشک بات ہو جائے گی لیکن بات بڑی مزیدار ہوگی اگر آپ اجازت۔ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قریب ہونے کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا بات خشک ہوگی لیکن ہوگی مزیدار۔ اہل علم تشریف فرما ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، یا متصل ہوتی ہے کوئی چیز، یا قریب ہوتی ہے، یا دور ہوتی ہے۔ اس وقت بارگاہ کا دروازہ مجھ سے دور ہے، یہ ہاتھ میرے اس ہاتھ کے قریب ہے، لیکن جب یہ ہو گیا تو اب یہ قریب نہیں رہا، متصل ہوا۔ اب سمجھیے گا ذرا، اب اگر ہم نے اس کو قریب کرنا ہے تو قریب ہونے کے لیے ان دو کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اور آسان کروں، جب تک درمیان میں فاصلہ نہ ہو قرب واقع نہیں ہوتا۔ قرب کے لیے، قرب کے اطلاق کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہاتھ اس ہاتھ کے قریب اس لیے ہے کہ درمیان میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا، اور اس فاصلے کو اللہ کے بغیر ماننا پڑے گا۔ اگر وہ قریب ہے تو اس کا مطلب وہ فاصلے میں نہیں، تو اگر کوئی فاصلہ جو ہے اس میں خدا نہیں ہے تو پھر وہ خدا کیسا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بڑا مشکل ہے توحید مضمون، لیکن اگر علی ولی اللہ کا سہارا نہ ہو، قرب کے لیے فاصلہ ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں گے خدا قریب ہے تو فاصلے میں خدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔
اگر ہم کہیں کہ متصل ہے تو اگر کوئی چیز میرے ساتھ جڑ بھی جائے نا تو وہ میرے ساتھ ہوگی، میری عین ذات نہیں ہوگی، میری ذات اس سے خالی ہوگی۔ متصل میں بھی توحید نہیں، قرب میں بھی توحید نہیں۔ اگر اس کو دور مانا جائے کہ وہ بہت دور ہے تو وہ فاصلوں میں آ نہیں سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اس کا دور ہی بہت دور ہے۔ اب میں پہلے بات کو فاصلے میں وہ ہے نہیں، اس لیے امیر المومنین سے کسی نے کہا تھا مولا تصور توحید کیا ہے؟ مولا فرمایا تصور توحید محال ہے، اللہ کا تصور کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ کیوں یا علی؟ فرمایا تصور کے لیے المومنین کا امیر فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب آپ نے سر ہلایا ہے کہ نفس کو پہچان، اب بتاؤ نفس کی پہچان کیسے ہو؟ جو انسان رب ڈھونڈ رہا ہے وہ پہلے مجھے اپنی ذات کی لوکیشن دے، وہ خود کہاں ہے؟ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کہوں گا کہ میری ذات، تو میری ذات سے دیکھیں میرے ہاتھ، میرا پاؤں، میں کہاں ہوں؟ اگر آپ کہیں کہ جو آپ کے اندر روح ہے وہ بھی میری روح ہے، خدا نے توحید پانے والوں کو ان کی اپنی ذات میں ہی گم کیا ہوا ہے کہ پہلے اپنے اندر اپنا آپ ڈھونڈو پھر اپنے رب کو ڈھونڈ لینا۔ میری روح، میرا جسم، میری آنکھیں، میرا بدن، تو میں کہاں ہوں؟ ایک مثال ہے، زید مر جائے تو لوگ کہتے ہیں زید کی میت، زید کہاں ہے؟ موضوع خشک ہو گیا سرکار۔ تو خدا کو ڈھونڈنے والے پہلے اپنے ذات کا پتہ بتائیں کہ ذات کہاں۔ جب ہم خود کو ہی نہیں پا سکے، اب جملہ سننا امیر المومنین کا، اب دیکھیں اگر کسی نے مجھ تک پہنچنا ہے تو وہ میری ذات کو تو ملی نہیں، میری ذات تو ہے ہی کہیں نہیں، میری ذات تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ اگر مجھ تک پہنچے گا تو اس نے اگر میرے جسم کو پا لیا، کیونکہ میرا بدن ہی میری قربت کی نشانی ہے۔ نہیں اور آسان کرتا ہوں، اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میری ذات خوش ہے تو وہ میرے چہرے کی کیفیت سے پہچانے گا۔ میری ذات خوش ہوئی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، میری ذات غمگین ہوئی تو میرے چہرے پہ غم آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرہ ذات کی نشانی ہوتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ ذات کیا چاہتی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ ذات کیا کہہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مادی چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذات کی قربت کی علامت ہو، تو جو میری ذات تک میرے بدن کے بغیر نہیں پہنچ رہا تو خدا نے کہا مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، میں بھی 14 کے بغیر نظر نہیں آ سکتا۔ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں، کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر ہے۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ صبح کو جگاتی کرن ہے، اور اگلا لفظ کہہ کے اور آسان کروں، کرن ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے۔ جو اتنے بندے سمجھ رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے، جو 8-10 سمجھ رہے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ کرن ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے۔ سورج اسے روز خلق نہیں کرتا، صادر کرتا ہے۔ سورج اپنی علامت کو زمین تک پہنچاتا ہے، ظاہر بھی سورج سے ہوئی، چھپ بھی سورج میں ہوئی۔ اب اس وقت کرنیں نہیں ہیں تو باہر اندھیرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمانے میں کرن نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے۔
مطمئن اس لیے بیٹھے اور سکون سے انسان اس لیے سو جاتا ہے، اسے انتظار ہے کہ صبح کرن آئے گی۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کرن کا سورج میں چھپ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اب اندھیرا ہی رہے گا۔ کئی بار سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے بھی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو پہچانو کہ تو خود کہاں ہے، جب ذات کو پہچان لو تو پھر رب کو پہچان لینا۔ یہ آل محمد ہے توحید کو پہنچنے کا وسیلہ، توحید تک پہنچنے، ان کے دروازے کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بندے نے آگے مولا امیر المومنین سے، نبی کی معتبر حدیث ہے، یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس نے آگے مولا امیر المومنین سے پوچھا، اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو معبود ہے اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اگر رسول نے کہا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، اگر ہم چہرہ تیرا دیکھیں عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو مخصوص اللہ کے لیے ہے، چہرہ تیرا دیکھ، رسول نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر و علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت۔ اب کتنا باریک اور حساس معاملہ ہے توحید علی سے سمجھنے کا۔ اس نے چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ علی مسکرا کے فرماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے۔ یاد غلطی کی ہے نصیری نے، اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا علی اللہ، اس کا مطلب جس نے علی کو اللہ کہا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے علی کو جان لیا ہے۔ جانا ہے تو اللہ کہا ہے نا، تو جس نے پہچان لیا پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ میں غدیر کے ساتھ ایک لفظ کہہ کے آپ کو موضوع کے ساتھ متصل کر دیتا ہوں۔ رسالت مآب نے غدیر میں جب خطبہ دیا تھا نا تو من کن تو مولا سیدھا نہیں کہا، اس سے پہلے کہ مقدمہ، چھوٹا سا مقدمہ پڑھتا ہوں۔ رسول نے کہا اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، من کن تو مولا۔ یہ خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر ہے، شاعر کا تخیل نہیں، غدیر کا خطبہ۔ اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب حکمت رسول سمجھیے گا، تدبر رسالت سمجھیے گا۔ میں کوشش کروں گا، آپ کے سماعتوں میں نہیں، میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ آمادہ ہیں گفتگو سننے کے لیے، میرا مالک مجھے توفیق دے کہ میں سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں جملہ۔ رسول نے کہا اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، پھر جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پہلے اللہ کی ربوبیت بتائی کہ اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی پہلے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی کہ علی تمہارا بھی مولا ہے لیکن اللہ کا مولا نہیں، میں محمد تمہارا مولا ہوں، اللہ کا مولا نہیں۔ صرف اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں مولا نہ مانے، باقی جو ہے اسے ہمیں مولا ماننا پڑے گا۔ اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہے وہ علی کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کو مولا صرف اس پہ ہے کہ وہ نہ مانے۔ متوجہ صاحب، قرب پروردگار، یہ قرب پروردگار ہے۔ اب ہم نماز میں کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔
اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا. اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا ہوں اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا. اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے. اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے. اب سننا جملہ علی کا سننا. اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا، بالکل بات واضح. مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے. میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے، میں کمال سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے. اس سے دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے، قریب ہے، نظر آ رہا ہے. اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے عبادت معرفت کی شاخ ہے. وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو. اللہ تم سے نماز میں سورہ ہم سننے کے لیے نہیں بلاتا. اللہ تم سے قل ہو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا. خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے. وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا، عقل میں سما نہیں سکتا تھا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا، محدود وہ تھا نہیں، تغیر میں وہ آتا نہیں تھا. یہ تو ان کا کرم ہے، انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا، ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے. اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا. یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے. اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مجبور کیا
14 کا, تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا، جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا۔ اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور درود کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، تم درود پڑھو، اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ۔ میں پھر سمجھا دوں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو، اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ۔ بات سمجھی جی؟ ہم نے اس سے کہا حقیقت درود کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز، نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول 2 چیزوں پہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب رسد، مانگنا دینا، کوئی چیز اس سے باہر نہیں۔ ہر ایک چیز کی احتیاج ہے لینا، طلب، یا کچھ طلب کر رہا ہے یا کوئی رسد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے کوئی دے رہا ہے۔ اس کا کام تھا فیض دینا، صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو، پہاڑ کے نیچے جو ایک کیڑا ہے نا اس تک بھی فیض پہنچانا بحیثیت خالق اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کام ہے فیض پہنچانا، مخلوق کا کام فیض لینا۔ وہ آ نہیں سکتا، یہ جا نہیں سکتے۔ اب ایک جملے میں درود سمجھا دوں، ان کے فیض مانگنے اور اس کے فیض دینے کو درود کہتے ہیں۔ جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ درمیان میں نہ آئے گا وہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں عبادت جو کرتے ہو معرفت کے لیے، پہلے معرفت تو کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی سمجھو کہ اس نے تصوراتی خدا کو پوجا۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک تصوراتی خدا ہے، اس نے اپنے تصوراتی خدا کی عبادت کی جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی۔ اس لیے تو سب سے زیادہ دعائیں معرفت پڑھنے کا حکم ہے، میرے اللہ ہمیں معرفت عطا کر، ہمیں معرفت عطا کر۔ علم اور ہے، معرفت اور ہے۔ علم اور معرفت اور ہے۔ یہ مجھے پتا ہے، یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں۔ اس مائک کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو میری آواز کو تم تک پہنچا رہی ہے؟ 2 چیزوں کو جدا کر کے ماننا یہ معرفت ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے۔ پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور 14 کون ہے، یہ معرفت ہے۔ اب میں معرفت کی ایک ہلکا سا زینہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتا ہے یہ معرفت بھی ہے۔ اب معرفت سکھانے لگا، اس نے کہا مولا معرفت چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اور کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کہتے دونوں میں سے ایک محبت رکھ۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ معرفت ہے کہ مجھے پتا چل گیا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ منبر ہے، یہ علم ہے۔ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ ماننا یہ معرفت ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ۔ آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں سر کھپاتا رہا، صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں؟ یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے،
خدا قریب آ. قریب آیا, اس شخص کو ریت کے ٹیلے میں بیٹھے دیکھا. اب جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا, میں نشانی دینے لگا. قریب آگے لگا, بندہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اللہ اور میری محبت میں کسی ایک کی محبت رکھ, ایک کی نکال, اللہ کی نکال لوں یا علی کی نکال لوں. جو سامنے شخص کھڑا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ, اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی, اس نے کہا منہ کھول. کہنے لگا میں نے سوال پوچھا تو جواب میں کھجور کیوں دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے میرا میسم تمار. ابھی آبادی سے نکل کے آیا تھا تو مولا امیر المومنین مسجد کوفہ کے باہر کھڑے تھے. علی نے فرمایا میسم کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مولا کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا میسم جہاں جا رہا ہے ادھر کا رخ نہ کر, آج رخ تبدیل کر. ایک صحرا سے گزرے گا, وہاں ایک بے چین انسان کو دیکھے گا, جو ریت کے ٹیلے میں بیٹھا ہوگا اسے یہ کھجور کھلا دینا تاکہ علی کے نوکر کی کھجور کی وجہ سے اسے کچھ معرفت ہو جائے. میسم تمار کی کھجور کا یوں حلق کے اندر آنا تھا, آنکھیں کھلی, دوڑا آبادی کی طرف, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا, یا علی جواب مل گیا. علی کہا کس کی محبت نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا کس کی نکالوں؟ دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اس کی محبت ہی آپ. اس کی محبت ہی آپ کی محبت, اور آپ کی محبت اس کی محبت ہے. توحید پہ تحقیق نہیں, توحید پہ صرف تسلیم. رسول پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. اور امامت پہ تحقیق نہیں, صرف تسلیم. منزل تحقیق میں نہیں جانا کہ یہ کیسے کر سکتے تھے. اگر تحقیق امامت سے شروع کی تو تحقیق توحید پہ بھی چلی جائے گی. آج کسی بندے سے پوچھو تو اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتا مانتا. تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بارشوں کا ہونا, یہ رزق آنا, یہ زندگی آنی, یہ موت آنی, یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ کر رہا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچاننا ہے ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, رزق میکائیل تقسیم کرتے ہیں, موت اسرائیل دیتا ہے, سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں. یہ کائنات کی جتنی تغیر و تبدیل ہے, یہ جتنی تبدیلیاں ہیں, یہ ملائکہ کر رہے ہیں. اور جتنے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں. اب سر اٹھاؤ میں بتاؤ, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ علی اور ہے, یہ علی اور. ہم نے امیر المومنین کی پیشانی کے سجدے کے نشان سے اللہ کو پہچانا. امیر المومنین کی پیشانی پہ سجدے کا نشان توحید کی پہچان ہے, جسے علی جھک رہا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عبادت بغیر معرفت کے کچھ نہیں. اللہ کی یہ جو مصلی ہے نا, یہ مصلی عبادت, یہ وہ کٹہرا ہے جہاں آ کے تم نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اللہ ہے. اور آسان کروں, یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتا. بات اب روحانیت بھی ہے, اسی طرح چلی گئی تو اسی طرح سارا موضوع گزر گیا. ورنہ تحقیق اور تسلیم موضوع پہ چلنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہو تو یہ اس کے پاس بھیج دے, اسے جھکو. اس کے پاس گئے, اس نے کہا انہیں مانو. یہ اسے منواتے رہے, وہ انہیں منواتے. اور آسان کرتا, جو یہ اسے منواتے رہے اسے عبادت کہتے ہیں, جو وہ انہیں منواتا رہا اسے تعظیم کہتے ہیں. اور آسان کرتا ہوں, یہ نماز پڑھ پڑھ کے بتاتے رہے کہ اللہ کیا ہے, وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ 14 کیا ہے. اس نے تعظیم سکھائی, انہوں نے عبادت سکھائی.
2 رکعت پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھنی ہے, 4 رکعت پڑھنی ہے, رکوع میں اتنی دیر جھکنا ہے, سجدے میں اتنی دیر جھکنا ہے. یہ اس نے نہیں بتایا, یہ انہوں نے بتایا. اتنے بجے اٹھ کے سحری ہے, اتنے بجے افطاری ہے, یہ اس نے نہیں بتایا, انہوں نے بتایا. کعبے کے اتنے چکر لگانے, انہوں نے بتایا. زکات ایسے دینی ہے, انہوں نے بتایا. یہ عبادت سکھاتے رہے, وہ تعظیم سکھاتا رہا. کھل کے بات کرنے کا آدمی کھل کے کرنے لگا ہوں. آج شیعت میں جھگڑا اس بات پہ ہے, جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے تعظیم کی ضرورت نہیں, جن کے پاس تعظیم ہے وہ کہتے عبادت کی ضرورت نہیں. وہ جب کہ تعظیم سکھا رہا ہے اور یہ عبادت سکھا رہے ہیں. جس نے عبادت کے زور پہ انہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے اللہ کی نہیں مانی. جس نے تعظیم کے زور پہ اسے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے 14 کی نہیں مانی. اس کا مطلب ہے علی کو نہ مانو تو اللہ نے مارنا ہے, اللہ کو نہ مانا تو پھر علی نے مارنا ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں رخ دکھا دے تو میں دونوں دکھا دیتا ہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی تھی, تعظیم پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار. پوشت پہ آ گئی تعظیم, عبادت رکی نہیں. بڑھتی 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 گئی. اس کا مطلب ہے کہ تعظیم عبادت میں آ جائے تو تعظیم جدا نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ کے عبادت کا جز بن جاتی ہے. کبھی بھی تعظیم کو عبادت سے جدا نہ ماننا, کبھی بھی عبادت کو تعظیم سے جدا نہ ماننا. انہوں نے منوایا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے منوایا ہے کہ یہ کون ہے. وہ آ نہیں سکتا تھا, ہم جا نہیں سکتے تھے, اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا. اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے, ہماری ان تک پہنچاتے رہے. نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں. یہاں آتے ہیں تو بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو نور میں آ جاتے ہیں. اصل مسکن وہاں ہے. میری آواز اس مائک میں ان ڈبوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے, یہ اس تار کے ذریعے آواز آپ تک جا رہی ہے. اس میں اندر ایک بجلی کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے. اس کے باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے, اندر بجلی کی لہر ہے, اندر نور ہے, باہر لبادہ ہے. جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہ سکتا. یہ کور ہماری تحفظ کے لیے اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ جس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ آپ لوگوں کے قریب رہتی ہے تو اس کے اوپر یہ کور ہے, لیکن جو گریڈ سٹیشن جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی کور نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں تمثیل کے پیرائے میں چلا جاؤں, میں کنائے کا مسافر رہوں, تمثیل کے پیرائے میں گفتگو ہو جائے اور بات نہ کھولنی پڑے. جب تک انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا, لیکن جب اپنے گھر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں گئی. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں تھا. جب تک ان کا نور انسانوں کے قریب رہا ان کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب معراج میں اپنے گھر میں گئے پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا آگے گیا تو آپ ہی کے نور سے جل جا. ان کے بغیر توحید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. ان کے بغیر اللہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں. ہم نے اللہ کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے. 2 یا 3 بندے لفظ کی قیمت دے دینا تو میں خوش ہو جاؤں گا. 2 بندوں نے دے دی. ان کی ہے کا نام توحید ہے. ہائے ہائے, یہ کہے ہے وہ جنت ہے, فرشتہ ہے,
کوثر ہے, جہنم ہے, جو کہتے رہے ہم نے مان لیا. جس کو یہ ہے کہہ دیں, اب سطر میرے حلق پہ رکی ہوئی ہے, جرت اظہار مانگ رہا ہوں اپنے قائم سے. جن کو یہ ہے کہہ دے اس کو مانگنا اتنا واجب ہو جاتا ہے, اور جس بدبخت کو یہ نہیں کہہ دے, ہوئے ہوئے ہوئے, جن کی ہے اتنی ضروری ہے, ان کی نہ کتنی ضروری ہے. ہماری دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں, انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. جو سمجھ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں. ان کی ہے کو تولا کہتے ہیں, ان کی نہیں کو تبرہ کہتے ہیں. ان کے جھکنے کو نماز کہتے ہیں. عبادت اصل میں معرفت آل محمد کا نام ہے. عبادت ہے ہی صرف اس لیے کہ ان کو پہچانو. خدا نے واجب اس لیے کی ہے ان کو پہچانو. دن میں 5 دفعہ بلایا ہے کہ 5 دفعہ آ کے گواہی دو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ دیا ہے انہیں مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے. اصل میں وہ اپنی عبادت کروا ہی اس لیے رہا ہے کہ ان کی معرفت ہو. بات رک گئی یہیں پہ. گفتگو کا موضوع اور تھا, چاہتا تھا کہ تحقیق اور تسلیم پہ گفتگو ہو سکے. رسول کو مانو, تحقیق پہ نہیں, تسلیم پہ. امام کو مانو, تحقیق پہ نہیں, تسلیم پہ. بطول کو مانو, تحقیق پہ نہیں, تسلیم پہ. تو جس مسلمان نے نماز میں کہا تھا کہ میں ان کو تسلیم کرتا ہوں, تو جب دربار میں کہہ رہی تھی کہ حق میرا ہے, تو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ ہمارا مسلمانوں سے صرف اتنا سوال ہے, جھگڑا ہمارا مسلمانوں سے یہ ہے, جن کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اس سے گواہ کیوں مانگے گئے؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اسے 4 گھنٹے کھڑا کیوں رکھا؟